جی جی سر، آپ نے جیسے پیر کے گنان کے آخری پارٹ 9 کے اندر یہ ہے کہ جو اعمال جو ہم خداوند تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر کے آئے تھے، اگر اس میں ہماری کمی کوتاہی ہوتی ہے تو کیا ہماری روح کو کسی عالم برزخ وغیرہ کے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ہم، یا ہر آدمی ڈائریکٹ فوراً ہی جو مرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایمان میں واصل ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب کوشچن. ہاں، چونکہ اس کے اندر آپ غور سے سنیں، یہ بات ہوئی تھی کہ کتنا جلدی لوٹنا ہے یا کتنا لمبا راستہ ہے وہ انسان کی فری ول کے ساتھ ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان اپنے وعدے کے مطابق یعنی کہ فرمان الہی کو مانتے ہوئے، اور یہاں پر پیر صاحب نے 2 الفاظوں کا یوز کیا ہے، چونکہ یہاں پر مولانا نے دسون اور اچھے اعمال کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اپنے واجبات، دسون سے مراد اپنے فرائض، اپنے واجبات پیش کریں آپ، یعنی کہ خدا کی امانت میں خیانت نہ کریں، اور اچھے اعمال یعنی کہ انسان بن کے رہیں. اور مولانا نے یعنی کہ اس جامعہ میں ایتھک آف اسلام کا ورڈ یوز کیا کہ آپ ایتھک آف اسلام کے ساتھ رہیں. تو واٹ از ایتھکس آف اسلام؟ کیا ہے وہ ایتھکس آف اسلام؟ سب سے پہلے اس کے اندر خدا کے حقوق ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں. جب ہم اس حقوق کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر دسون بھی شامل ہو گئی اور چیریٹی بھی آ گئی، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ آپ سے بن پڑے، چاہے وہ جان سے ہو، مال سے ہو، علم سے ہو یا آپ کے اعمال سے ہو، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے ان حقوق کے اندر. اس کے بعد اچھے اخلاق، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ. پھر اس کے اندر ہر وہ ایتھکس، فار ایگزامپل بزنس کے اندر ایتھکس، ایمانداری سے کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ سارے اخلاقات اس کے اندر شامل ہیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بارے میں کوئی برا بولے اور بری بات کرے تو پھر آپ دوسروں کے بارے میں بھی یہ کام نہ کریں. اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی برا بلا کہے تو آپ دوسروں کو بھی برا بلا نہ کہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیٹ نہ کر جائے، آپ کو دھوکہ نہ دے، تو پھر آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پیسے نہ کھا جائے تو آپ بھی کسی کے پیسے نہ کھا جائیں. یعنی کہ وہ ہر چیز جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی چیز آپ اپنے بھائیوں کے لیے، غیروں کے لیے، جماعت کے لوگوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے جو آپ کے کانٹیکٹ کے اندر آتے ہیں. یہ ہو گیا ایتھکس اسلام. آ جائیں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف کہ چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں اپنے وعدے کو، اور ہم اس طرح سے دنیا میں نہیں رہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے وعدہ کیا تھا، تو اگر اس کی ہم کوئی 4 5 6 سیڑھیاں بنائیں تو کچھ لوگ ہو گئے کہ جو خدا کے وعدے کے مطابق ہو گئے، جس طرح سے ہمارے عارفین ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے امام ہیں اور اچھے ہمارے بزرگ ہیں، وہ شاید خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک دم سے، یعنی کہ مرتے ہی وہ ایک دم سے جلدی سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. پھر دوسری سیڑھی پر کچھ لوگ ہو گئے کہ جو تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی کہ ثواب بہت زیادہ اور گناہ بہت کم. پھر 5ویں سیڑھی کے لیے سوچیں آپ، پھر چوتھی سیڑھی کے لیے سوچیں، پھر تیسری سیڑھی کے لیے سوچیں. کرتے 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 پہلی سیڑھی پہ ہم جیسے گنہگار لوگ کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے گناہ زیادہ، یعنی کہ نافرمان برداری زیادہ
اور تابعداری کم کی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنے راستے کو لمبا کر دیا، یعنی کہ ہم 7 سیڑھی کی نیچے کی سیڑھی پہ، یعنی کہ ابھی صرف پہلی سیڑھی کے اوپر ہی قدم رکھ پائے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ بھی ہو گئے جو کسی بھی سیڑھی پر نہیں ہو گئے، اور انہوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی مقصد کو اپنایا، اور وہ تھا دنیا، اور وہ خداوند تعالیٰ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ کبھی ان کو مرنا ہے، ان کو یقین نہیں تھا کہ خدا ان کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ وہ نیچے کے نیچے ہی رہ گئے، کسی بھی سیڑھی پہ نہیں چڑھے، اور جیسا ہی ان کی موت آئیں گی وہ دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہے۔ اب آ جائیں آپ کے اس کانسیپٹ کے اوپر، برزخ کے کانسیپٹ کے اوپر۔ قرآن کے اندر آپ کو درجات کا ورڈ ملے گا کہ روح 50,000 درجات سے گزر کر آگے چلتی ہے، اتنی لمبی سیڑھی ہے۔ ہم نے صرف 7 سیڑھیوں کی بات کی، لیکن قرآن سورہ معارج کے اندر 50,000 سال کی سیڑھیاں کی بات کرتا ہے۔ اور امام سلطان محمد شاہ اپنے فرامین کے اندر ایک جگہ پر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ علم والی روح درجہ بہ درجہ، یعنی کہ سیڑھی بائی سیڑھی، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اوپر چڑھنے درجات اور سیڑھیوں کا ایک کانسیپٹ ہے، اور جس نے زیادہ اعمال کمائے دنیا میں وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے، کسی نے کچھ کم تو کسی کم درجے پر کرتے 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 کچھ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کماتے ہیں اور دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو رکھا اور آخرت کو بیچ دیا، یعنی کہ انہوں نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو بیچ دیتے ہیں، آخرت کو خرید لیتے ہیں، اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عالم برزخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ حقیقت میں حدود دین کا کانسیپٹ ہے، کہ جب آپ کی روح یہاں سے گزر جاتی ہے، تو ایک گھڑی کی مثال سے لیں آپ، کہ اگر ہم 6 نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں گھڑی کے اندر، جو نیچے کی مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، دنیا کی طرف، اگر ہم گزر جاتے ہیں اور اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ہم عالم برزخ یعنی کہ حدود دین کی پہلی سیڑھی جو 5 نمبر کی ہے اس کے اندر ہم شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ حدود دین دنیا میں ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ سے بہتر ہو گئے، جنہوں نے 10%، 20% آپ سے زیادہ بہتر کام کیا ہوگا، آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس گنان کے اندر پیر نے یہ بھی فرمایا کہ روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، روح جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ جب تک یہ روح جسم لطیف روحانی بدن جنت کا لباس نہ پہن لے کمپلیٹ کامیابی کی صورت میں، تب تک وہ عالم برزخ میں یعنی کہ حدود دین کی سیڑھی پر اس دنیا میں ان لوگوں کے اندر جو ہم سے اوپر کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ 6 سے 5واں درجہ رکھتے ہیں، اور پھر 5ویں سے 4تھا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے وہ تیسرے نمبر کے درجات میں پہنچتے ہیں، اور 3 نمبر کے درجات میں ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے، اس مقام پر آ کر اس کو امام کا دیدار ہونے لگتا ہے، اور یہاں سے پھر اس کا سفر کچھ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ امام کی دیدار کے اندر مومنوں کی نجات ہے، اور وہ اس روشنی میں اس دیدار کے نور کے ساتھ وہ جلد سے جلد پھر 2 نمبر کے حد کے اندر اور پھر 1 نمبر کے حد کے اندر، اسی طرح یہ عالم برزخ سے ہوتے 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 امام کے اصل مقام جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں
کہ یا مولا تو اس کو اصل میں واصل کرنا، وہ اصل میں واصل ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کے لیے وقت اور ایک راستہ ہے، وقت درکار ہے، اسٹیپس ریکوائرڈ ہے. یعنی کہ آپ گناہ کر کے گندے ہو کر امام کے پاک نور کے دریا کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو کلینزنگ کی ضرورت ہے، اور یہ گناہ معاف کرانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ کو عالم برزخ یعنی کہ حدود دین کی سیڑھی کے اوپر ان کے ساتھ ان کے اندر آپ کو رکھے، اور وہاں پر آپ کی کلیننگ ہوتی ہے، آپ کی گناہوں کی بخشوانی ہوتی ہے، اور آہستہ 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 آپ اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر تک چلتے ہیں، اور پھر ایک دن امام کے نور میں واصل ہو جاتے ہیں. ہاں، کچھ مومنین اس دنیا میں ضرور ایسے ہیں، وہ عارفین اور کامل کہ جو اس دنیا میں سے آتے ہیں اور اسی طرح سے پاک ہو کے لوٹ جاتے ہیں جیسے وہ آئے تھے. اور اسی کے لیے مولا نے ہم کو ترغیب دی ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک قدم اٹھائیں، میں آپ کی طرف 100 قدم چل کر آؤں گا. اس دنیا کے اندر بہت جلد یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے آپ کو 50,000 سال کا انتظار کرنا ہوگا. تو یہاں پر یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. اب اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور فرما دیجئے. نوازش انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اس کے اوپر اور مزید کچھ سوالات آئیں گے. انشاءاللہ تعالی علی اللہ پر مہربان